الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله. وعلى آلك وأصحابك وأهل بيتك يا سيدي يا رحمة للعالمين. اللہ تعالیٰ نے حمد و ثنا اور اللہ تعالیٰ نے محبوب حضور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس سے ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد دعا ہے اللہ خلق کائنات حق کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سن کے سنا کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج خطبہ جمعہ المبارک کا عنوان ہے تعلیمات غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی اہمیت اور ضرورت۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اے ایمان والو اللہ کو ڈرو اور سچیاں دے نال ہو جاؤ۔ ماہ ربیع الآخر یا ماہ ربیع الثانی دو استنام نے یہ ماہ مبارک جاری اور ساری ہے اور یہ مہینہ ہے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے وصال باکمال کا۔ آج 9 ربیع الثانی ہے اور کل 10 ہوئے گی اور ساتھ آپ کی 11ویں ہوئے گی۔ اس 11ویں کو بڑی 11ویں آکھیا جاتا ہے۔ ربیع الثانی کی جی 11ویں ہوتی ہے بڑی 11ویں شریف آکھیا جاتا ہے۔ وہ لوگ جو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام محبت اور عقیدت رکھتے ہیں وہ اپنے اپنے انداز کے نال پھر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، صدقہ و خیرات کرتے ہیں یا لنگر طعام وغیرہ تقسیم کرتے ہیں۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصال دیا 2 تاریخاں معروف نے، ایک ہے 10 ربیع الثانی اور دوسری ہے 17 ربیع الثانی۔ بعض نے 10 لکھی ہے اور بعض نے 17 ربیع الثانی لکھی ہے، لیکن عموماً جو معروف ہے وہ 11ویں شریف ہی ہے، یعنی 10 ربیع الثانی اور 17 نو کم لوگ نے جڑے جانتے ہیں یا اس کا ذکر کرتے ہیں۔ اور
17 اگر آپ کا یوم وصال ہے تو وہ معروف کیوں نہیں ہوا اور 10 ہی کیوں مشہور ہو گیا ہے؟ اس کی وجہ ہے کہ 11ویں شریف جڑی ہے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی زندگی دے وچ ظاہری زندگی وچ ہی مشہور ہو گئی سی۔ ان کی وجہ یہ سی آپ وصلی روزہ رکھتے سن۔ آپ کی ویسے ہی طبیعت مبارک سی کہ آپ روزہ رکھتے سن، جیسے حضور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کئی دن وصلی روزہ رکھتے سن، نہ سحری کرنا نہ افطاری کرنا۔ تو روزہ آج بھی روزہ ہے، کل بھی روزہ ہے، اگلے دن پھر روزہ ہے، تو لگاتار روزہ رکھنا لیکن نہ سحری کرنا اور نہ افطاری کرنا، اس کو وصلی روزہ آکھا جاتا ہے۔ تو یہ حضور آقا علیہ السلام کی سنت ہے، لیکن یہ روزہ رکھنا ضروری نہیں، اور یہ روزہ وہ ہی رکھ سکتا ہے جنہوں اللہ توفیق عطا فرمائے، کیونکہ ہمارے ہاں اساں تو صبح تو لے کے شام تک بمشکل گزارنے ہاں، تو اگر رات بھی گزرے اور پھر اگلا دن بھی گزرے پھر اگلا دن بھی اور پھر دنیا کے سارے کام بھی ہون، یہ نہیں کہ روزہ رکھا ہے تو پھر بیٹھ جانا ہے کہ نہیں میرا تو روزہ ہے، تو روزہ رکھ کے پھر سارے کام بھی کرنے نے، ذمہ داری بھی پوری کرنی ہے، عبادت بھی اونج ہی کرنی ہے، ریاضت بھی ویسے ہی کرنی ہے، تبلیغ بھی اوے ہی کرنی ہے، دنیا کے کام بھی کرنے ہیں، اور کھانا بھی کچھ نہیں اور پینا بھی کچھ نہیں۔ صحابہ کرام علیہ رضوان نے آقا علیہ السلام ویکھیا تو انہوں نے سوچا اگر حضور رکھتے ہیں تو اسی بھی رکھ لینے ہیں، تو چند ہی دنوں میں صحابہ کرام کمزور ہو گئے، اور آپ نے پوچھا کہ تمہیں کی ہو گیا تسی کمزور ہوئے جاندے ہو؟ عرض کی حضور اساں روزے رکھنے ہیں، تو فرمایا تواڈے وچوں کون ہے جڑا میری مثل ہے؟ ایکم مثلی، تواڈے وچوں کون ہے جو میری مثل ہے، میرے ورگا کون ہے تواڈے وچوں؟ فرمایا میں تو رات اپنے رب کو گزارنا وا، میرا رب مینوں کھلاندا بھی ہے مینوں پلاندا بھی ہے۔ تو ویسیاں راتاں ہر کسی دے اندر نہیں ہو سکتیاں، تو جنہاں نوں اللہ وہ توفیق عطا فرمائے پھر وہ اے اعمال اور عبادات اس انداز سے ڈال کرتے ہیں۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایسے ہی شان کے بالغ سن، آپ بھی وصلی روزہ رکھنا، اور بعد لکھا ہے کہ آپ پہلے 10 دنوں کا روزہ رکھتے سن، یا چند روزے تسی کر لو، تو آپ نے یا کہہ لو کہ ایک روزہ رکھتے سن سانے واسطے آسانی کے واسطے، تو 10ویں نوں جس وقت آپ نے روزہ افطار کرنا ہوتا سی پھر آپ باقاعدہ دعوت کرتے سن، یعنی کئی دن روزہ رکھنا اور پھر جس دن روزہ افطار کرنا ہے 10ویں نوں کرنا ہے تو 10ویں نوں باقاعدہ پھر لنگر کا اہتمام کرنا، مخلوق خدا کو بلانا، لوگوں کو آپ دعوت دینا، لوگوں نے بھی آنا اور انہوں نے بھی لنگر کھانا اور آپ نے بھی روزہ افطار کرنا۔ تو اس وجہ تو جڑی 11ویں شریف ہے اور 10ویں شریف جڑی ہے یہ آپ کی ظاہری حیات ہی معروف ہو گئی، اور پھر آپ کے وصال تو بعد بھی جڑے آپ کے نال محبت کرنے والے نے وہ ہر 11ویں نوں اللہ کی رضا واسطے جو مالک توفیق عطا فرمائے وہ کچھ نہ کچھ صدقہ و خیرات کرتے ہیں، اور یہی اصل ہے اور یہ اس کی حقیقت ہے کہ 11ویں اسی کیوں کرنے ہیں، اور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 11ویں اصل چیز کیا ہے۔ وہ باقی جو واقعات نے وہ الگ نے، انہوں کا حقیقت نال کوئی تعلق نہیں ہے، اور اصل وجہ یہ ہے اساں کدوں بھی سارے ذہن کے بات آئے کسی بھی اللہ کے ولی دی تو اسی بیان کرنے والے بھی کوشش کرنے ہیں کہ ان کی کرامتاں ہی بیان کیتیاں جاؤ کہ انہوں نے اے کر دیتا، انہوں نے اے کر دیتا۔ سننے والے کا بھی ذوق یہی ہوتا ہے کہ انی گل سنی ہے، اتنا چر سنیا ہے تو کوئی ایسی عجیب کی کرامت والی گل تو کوئی نہیں سنی۔ تو کرامات اور چیز ہے، جو شان مقام اور عظمت ہے وہ اور چیز ہے۔ اصل اللہ دے ولیاں کی تعلیم لینی ہے، اصل جو انہوں دا مقصد ہے اور انہوں دی سیرت بیان کرنا مقصد ہے، انہوں دی یاد اور انہوں دی محبت ہے کہ اسی انہوں دی تعلیمات تے غور کریے، انہوں دیا کرامتاں تے غور نہ کریے، جو انہوں نے اپنی زندگی میں کیتا ہے، جو انہوں نے کرن کا حکم دیتا ہے، جس طرح انہوں نے اللہ نو راضی کیتا ہے اسی بھی اوے ہی کریے تاکہ ساڈے تے بھی اللہ راضی ہو جائے، اور جویں اللہ نے انہوں نے شانہ دے نال نوازیا مالک سانوں بھی عطا فرمائے۔ تو جب تک اسی انہوں دی
تعلیمات کو نہیں جانا گے، انہاں دے معمولات کو نہیں جانا گے، پھر سانو انہاں دی شخصیت دی پہچان نہیں ہو سکتی۔ تو کرامت کے نال انسان دی شخصیت دی پہچان نہیں ہوتی، اس دی سیرت کو پڑھ کے جو اس نے دسیا ہے، جو اس نے کیتا ہے، وہ اس دی پہچان ہوتی ہے۔ تو کوشش ہمیشہ ساڈا کسی بھی خانقاہ کے نال تعلق ہوئے، کسی بھی اللہ دے ولی دی اسی گل سنیے یا پڑھیے، تو کوشش کرو کہ اس اللہ دے ولی نے ایسا کیڑا کام کیتا ہے کہ یہ اللہ نے اپنا دوست بنا لیا ہے۔ اگر یہ اللہ نے اتنی شان عطا فرمائی ہے تو یہ ضرور کوئی ایسا کام کیتا ہے جہے کام کی وجہ کے نال یہ اللہ نے قبول کر لیا ہے، تو پھر اسی بھی وہی کام کریے جہاں یہاں کیتا تے قبول ہو گئے تاکہ اسی بھی قبول ہو جائیے۔ تو یہ ہے ولیاں دی سیرت اور انہاں دی زندگی اور انہاں دی تعلیمات تے غور کرنے کا اصل مقصد۔ اللہ تعالیٰ نے حضور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت دے خصوصی احسان فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کی رہنمائی کے واسطے، انہاں دی ہدایت کے واسطے اور انہاں دی آسانی کے واسطے خلق کائنات یکے بعد دیگرے آقا علیہ السلام تو بعد بھی ایسے کامل لوگ بھیجے نے جنہاں نے آ کے لوگوں کو دین سمجھایا ہے، جنہاں نے آ کے اصل دین لوگوں تک پہنچایا ہے اور دین کی خدمت کی ہے۔ اور یہ آقا علیہ السلام کی حدیث پاک میں موجود ہے، فرمایا ان اللہ یبعث لہذہ امت علی راس کل مئۃ سنۃ من یجدد لہا دینہا، کہ اللہ تعالیٰ اپنی مرضی کے نال میری امت کے واسطے 1000 سال تو بعد یا 100 سال تو بعد ایک بندہ ایسا ضرور بھیجے گا جیڑا لوگاں نو اللہ دے دین دی صحیح تبلیغ کرے گا، انہاں نو دین سمجھا دے گا، یعنی انہاں دی اصلاح کرے گا اور انہاں دے مزاج، انہاں دے حالات دے مطابق انہاں نو دین بیان کر کے سنائے گا، اور اس نو حدیث پاک وچ مجدد آکھیا گیا ہے۔ اس دے واسطے لفظ مجدد کا استعمال کیتا گیا ہے، یعنی ایسا شخص کہ جڑا دین کو ایک نئی زندگی دے دے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں عظیم لوگاں وچوں سب تو عظیم نے۔ آپ انہاں عظیم جڑے مجدد دین نے، جڑے دین دے وارث نے، جنہاں نے دین کی خدمت کیتی ہے، انہاں وچوں سب تو جو بڑا نام ہے حضور شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ اسی وجہ تو ہی آپ کا لقب محی الدین ہے کہ آپ نے دین کو زندہ کر دیتا ہے۔ انہوں نے دین کرامت نال زندہ نہیں کیتا، انہوں نے لوگوں کو دین دی تعلیم دے کے، لوگوں کو دین تے لگا کے، لوگوں کو دیندار بنا کے دین کو زندہ کیتا ہے۔ اور آپ نے دستے قدرت دے کئی سینکڑوں عیسائی، یہودی اور غیر مسلم جڑے نے انہوں نے کلمہ پڑھ کے توبہ کی تھی، اور آپ نے جو بیانات نے وہ آج بھی موجود نے، آپ کی کتاباں آج بھی موجود نے۔ اگر اسی آج بھی انہوں کی کتاب پڑھیے، انہوں کی تعلیمات کو پڑھیے، تو پھر پتہ لگتا ہے کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس چیز کا نام ہے، کس ہستی کا نام ہے، اور اللہ نے انہوں نے کتنا بڑا مقام عطا فرمایا سی۔ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے آقا علیہ السلام کی امت کی بہترین اصلاح فرمائی ہے، اور یہ جڑیاں چیزاں نے یہ نسل در نسل چلن والی ہوتی ہیں۔ جڑی اصلاح ہے، دینداری ہے، تقوی ہے، پرہیزگاری ہے، یہ ایسی چیز ہے جڑی نسل در نسل چلتی ہے۔ سانو اس چیز کا خصوصی خیال رکھنا چاہیے۔ جیسے اسی اپنی نسلوں کے واسطے دنیا کا انتخاب کرنے ہیں، انہوں دی دنیا کی ضروریات کا، انہوں دی تعلیم کا، انہوں دی رہائش کا، انہوں دے اچھے رشتے کرن کا، اچھے مستقبل کا اسی بہترین فکر کرنے ہیں، سانو انہوں دے اچھی دینداری کا فکر بھی کرنا چاہیے۔ جہاں ساڈے کو دین ہے، جو سانو اللہ نے اپنے محبوب کی محبت عطا فرمائی ہے، سانو اپنے خاص بندیاں کی محبت عطا فرمائی ہے،
اپنی اولاداں کو آگے دے کے جانی ہے تاکہ ساڈے تو بعد یہ نہ کہ ساڈے وڈ کے تو گمراہی میں زندگی گزار رہے ہیں۔ تو ایسے بہت سارے لوگ دیکھنے کو ملتے ہیں کہ باپ جہے ہوتے ہیں بڑے باادب ہوتے ہیں اور یاد بننے والے ہوتے ہیں اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بڑے عاشق ہوتے ہیں، لیکن جی اولاد ہے پھر جس وقت انہوں کی اصلاح صحیح نہیں ہوتی پھر وہ کہتے ہیں کہ سارے باپ کو پتہ ہی کوئی نہیں سی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے اپنی اولاد ان کے کول تو محبت سی، اپنے کول تو وہ دولت موجود سی، لیکن اس نے آگے پہنچائی نہیں۔ یہ پہنچانا بھی ساری ذمہ داری ہے۔ خالق کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا ذریۃ بعضھا من بعض، اولاد جی ہے ایک بعض دی بعض اولاد ہوتی ہے، بعض دی بعض اولاد ہوتی ہے، یعنی جیسے والدین ہوں ویسے ہی اولاداں ہوتی ہیں۔ جن اعلیٰ کردار دے مالک والدین ہوتے ہیں اونی ہی اعلیٰ کردار دی مالک انہوں کی اولاد ہوتی ہے۔ خدا نخواستہ کوئی ایک آدھ اگر ہو بھی جائے تو اس سے بھی پریشان نہیں ہونا چاہیے، ان کے واسطے بھی دعا کرنی چاہیے، لیکن اکثریت یہی ہے اگر گھر کا ماحول اچھا ہوئے تو بچے بھی اچھی انہوں کی تربیت انہوں کی تعلیم اور انہوں کی سوچ وہ انہوں کے مطابق ہی ہوتی ہے۔ حضور آقا عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا، سوال فرمایا عورت کے واسطے سب سے بہترین چیز کیا ہے؟ ایک عورت کے واسطے سب سے بہترین چیز کیا ہے؟ تو کسی نے جواب نہیں آیا کہ عورت کے واسطے سب سے بہترین چیز کیا ہے؟ کسی نے سونا آکھیا، کسی نے چاندی آکھیا، کسی نے مکان آکھیا، کسی نے کچھ اپنی اپنی رائے لے کر حضور نے فرمایا بھی نہیں، اصل جواب کسی نے نہیں آیا۔ تو بالآخر سیدہ فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہ آپ کی بارگاہ میں یہ سوال پوچھایا گیا، آپ نے فرمایا عورت کے واسطے سب سے بہترین چیز ہے اللہ ترا رجلن کہ انہوں کوئی غیر بندہ نہ دیکھے، کوئی غیر بندہ اس کو نہ دیکھے۔ اگر ایک عورت کو کسی غیر محرم نے دیکھیا نہیں انہیں دنیا کی سب سے قیمتی چیز کو حاصل کر لیا۔ تو یہ میں تمہیں ایک تعلیم ایک گھر کے ماحول کی جو حقیقت ہے اس کی کیفیت ہے کہ وہ ہے کون ہے، سیدہ فاطمہ ہے کون؟ وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی صاحبزادی ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اتنے بلند پاکیزہ کردار کے مالک نے اللہ نے پھر بیٹی بھی ویسی ہی عطا فرمائی کہ آپ نے فرمایا کہ عورت کے واسطے ہر کسی کی اپنی سوچ اور معیار ہوتا ہے۔ تو فرمایا ہمارے ہاں معیار یہ ہے کہ اگر کسی غیر کی نظر نہیں پئی تو سارے تو بڑی دولت حاصل کر لی۔ اور آپ نے وصال تو پہلے بھی آپ نے وصیت فرمائی کہ میرا جو جنازے والا جنازہ جو چارپائی ہے وہ ایسی تیار کی جائے کہ ان کے اتنے پردہ کیا جائے تاکہ میرے جنازے تے میرے کفن تے بھی کسی کی نظر نہ پڑے۔ وصال تو بعد بھی فرمایا کہ میرے جنازے تے بھی کسی کی نظر نہیں پینی چاہیے کہ جنازہ تو مردہ ہی لے کے جانا ہے، لیکن فرمایا کہ کسی کی نظر نہیں پینی چاہیے۔ تو یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت اور آپ کے تعلق کی یہ فضیلت ہے۔ اور جس وقت آپ نے فرمایا تو پھر آپ نے قرآن پاک کی یہ آیت پڑھی ذریۃ بعضھا من بعض کہ جڑے چنگے ہوندے نے انہاں دی اولاداں بھی چنگیاں ہوندیاں۔ اور ایک مرتبہ حضور آقا عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور سوال فرمایا۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ دسو عورت اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب تو زیادہ نزدیک کدوں ہوتی ہے؟ عورت اللہ کے نزدیک سب تو زیادہ نزدیک اللہ کے کس وقت ہوتی ہے؟ تو کافی سارے نے جواب دیتے لیکن کسی کا جواب اس کو قبول نہیں کیا گیا۔ سیدنا علی المرتضیٰ شریف خدا حضور کو اجازت لے کے کہہ رہا ہے اور سیدہ فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہ حال پوچھا ایک سوال ہے اس کا جواب نہیں مل رہا، اس کا جواب چاہیے۔ تو فرمایا کہ کیا سوال ہے؟ فرمایا اللہ کے نزدیک عورت سب سے زیادہ کدوں ہوتی ہے؟ تو سیدہ نے فرمایا ارجع علیہ فعلمہ ان ادنی ما تکون من ربها
ان تلزم قار بیتہا، فرمایا جدوں عورت اپنے گھر دے سب تو آخری کونے وچ بیٹھ کے اللہ دی عبادت کرتی ہے تو سب تو زیادہ اللہ دے نزدیک ہوتی ہے۔ تو نماز عورت کو کس جگہ تے پڑھنی چاہیے؟ فرمایا کہ اگر عورت گھر دے سینے وچ پڑھے گی تو ان دے واسطے کم ثواب ہے، اگر برآمدے وچ پڑھے گی تو زیادہ ہے، اگر کمرے وچ پڑھے گی تو اور زیادہ ہے، اگر اور کونے وچ جا کے پڑھے گی تو اور زیادہ ثواب ہے۔ کیونکہ جویں جویں وہ دنیا تو چیزاں تو الگ ہوتی جائے گی اوویں اوویں اللہ کے نزدیک ہوتی جائے گی۔ جس وقت مولا کائنات یہ سوال لے کر جواب لے کر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور آگے پیش کیتا، آقا علیہ السلام نے فرمایا علی یہ جواب تیرا نہیں ہے، جواب درست ہے لیکن جواب تو آٹا نہیں ہے۔ عرض کی تھی حضور میرا ہے بھی نہیں، یہ تو میں نے سیدہ نے عطا فرمایا ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا صدقتا انا فاطمہ تو بضعۃ منی، یہ بالکل انہوں نے سچ فرمایا ہے۔ کیوں کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، تو وہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے، پھر اس سوال کا جواب انہیں بہترین کون دے سکتا ہے؟ تو یہ ایک میں دونوں ایک نمونہ پیش کیتا ہے۔ ایسی ہی والدہ ہے سیدنا حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے والد محترم انتہائی پاکیزہ کردار والے، تقوی والے، نیک اور صالح۔ ایک سیب کھایا ہے ندی وچوں نکال کے اور پھر ندی سے چل پڑے کہ اب یہ سیب کس کا ہے، تو میں کھا لیا ہے، میں نہ جواب اللہ نے کیویں دیاں گا۔ چلتے چلتے ایک باغ پہنچے، باغ کا مالک سید ہے، انہوں نے پہچان لیا کیونکہ اللہ کے خاصاں جڑے خاص ہوتے ہیں وہی پہچان سکتے ہیں۔ جس کے کول وہ نظر نہیں، جس کے اندر نور نہیں، اس نے کسی کا نور کیا پہچاننا ہے؟ جس کی آنکھ خود دی بینائی تو محروم ہوئے وہ کسی دی بینائی کو کی ویکھ سکتا ہے؟ تو نبینا تو نبینے کو نہیں ویکھ سکتا، آنکھ والا ہی آنکھ والے کو ویکھے گا۔ تو یہ دنیا کی آنکھ ہے، تو جن کی دل کی آنکھ کھلی ہے وہی اگلی دل کی آنکھ ویکھے گا بھی اس کی آنکھ کھلی ہے کہ نہیں ہے، یا اندر کتنا نور ہے۔ تو انہوں نے جو ہی ویکھیا تو انہوں نے کہا بھی یہ تو کمال کا آدمی ہے، انہوں نے کتنا عرصہ اپنا خادم بنا کے رکھیا، پھر فرمایا کہ میری شرط ہے ایسی بیٹی ہے نہ ہاتھ نے، نہ اندر پیر نے، نہ ان کی آنکھاں نے، نہ اندر کان نے، نہ وہ بول سکتی ہے نہ سن سکتی ہے، کچھ نہیں ہوتا، کوئی جسم کا عضو جڑا ہے وہ کام نہیں کرتا، اگر تو انہوں لے لوے اپنے نکاح میں تو پھر تیری معافی ہے۔ تو فرمایا آخر کا پتہ نہیں کتنا عذاب ملے گا۔ تو یہ دنیا دے میں نکاح کر لینا وا تو یہ جو چند سالہ زندگی ہے، سبق سارے واسطے ہے کہ اسی کدے اس گل کا فیصلہ کیا ہے کہ دنیا کی زندگی دی قدر کی ہے اور آخرت زندگی دی قدر کی ہے۔ تو دنیا دی زندگی نو ٹھوکر مارنا، دنیا دے سکھ نو، دنیا دے سکون نو اور آخرت کے بارے سوچنا یہ اللہ والے کا خاصہ ہے۔ تو آپ نے فرمایا دنیا دی زندگی جیڑی ہے وہ بہتر ہے کہ جو بھی اگر میرے واسطے اللہ نے مینو اس امتحان سے ڈالیا ہے تو مینو قبول ہے۔ آپ نے وہ نکاح فرمایا لیکن غیر ہے تو وہ تو خاتون جنت ہے، وہ تو جنت کی شہزادی بیٹھی ہے، حیران ہو کے واپس آ گئے۔ فرمایا کہ مینو جو دسیا گیا ہے تو وہ ہے ہی نہیں۔ واپس آئے، آپ سے جوڑے کہ حضور مینو لگتا ہے کہ میرے کو غلطی ہو گئی ہے، میرے معافی دے دو۔ آپ نے فرمایا تیرے کو غلطی نہیں ہوئی، تو صحیح جگہ پہ گیا ہے، لیکن فرمایا وہ میری بیٹی ایسی ہے جس نے کبھی کسی غیر کو دیکھا نہیں، اس نے کسی غیر کی آواز کو سنیا نہیں، اس نے کسی غیر نال گل نہیں کی، اس نے کدے حرام وال اپنا ہاتھ نہیں بڑھایا، کدے ناجائز قدم نہیں اٹھایا۔ تو وہ میری بیٹی جو ہے وہ تو ظاہر سی حقیقت اس یہ ہے، اور اللہ نے تینوں انعام عطا فرمایا ہے۔ فرمایا پھر اعلان کر دو، اعلان آپ چلے گئے سفر سے آئے تو اعلان کیتا کہ اسی گھر آ گئے نا۔ آپ زوجہ محترمہ نے فرمایا اعلان کر دو کہ میں گھر آ گیا۔ کیوں؟ فرمایا کہ تسی گھر آئے ہو اللہ بیٹا عطا کرے گا، کوئی یہ نہ کہ بندہ دے گھر کوئی نہیں سی تو بچہ کیویں ہو گیا۔
تو انہوں نے ایمان انہوں کا اعتقاد تو سیرت انہوں نے بیان کریے تو بہت زیادہ ہے، لیکن میں تو جو چیز گزارش کر رہا وہ ہے نسلوں کی فکر۔ انہوں نے اپنی نسلوں کی کتنی فکر سی۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے بالکل چھوٹے نے، والد صاحب کا وصال ہو گیا ہے، لیکن ماں نے فرمایا بیٹا تعلیم حاصل کرنی ہے اور بے وطن جا کے بے یار و مددگار جا کے تعلیم حاصل کرنی ہے، اور پھر فرمایا کہ جھوٹ بھی نہیں بولنا، حرام بھی نہیں کھانا، اور پھر انہوں نے اس چیز سے پہرا دیتا ہے۔ اور مادر ذات ولی سن، اساں تو تھوڑے کے عبادت کر لیے، ایک دو ساڑیاں دعاواں قبول ہو جان تے سیانے کہ ہن بس کم سارے سیدھے ہو گئے نے، ہن میری گل جی میں کہنا وہ پوری ہون لگ پئی ہے، ہن کام ٹھیک ہو گیا ہے، تو جمیا ہی ولی ہے، اور پھر وہ سید زادہ ہے۔ تو سید ہونا یہ بھی کمال ہے، پھر حسنی اور حسینی ہونا یہ اس سے بڑا کمال ہے، اور پھر مادر ذات ولی ہونا یہ اس سے بڑا کمال ہے۔ سارے کمال کون نے، لیکن پھر بھی دین پڑھ رہے ہیں، دین پڑھ رہے ہیں، اور دین پڑھنے واسطے سفر بھی کیتا ہے، مشقت بھی کیتی ہے، اور پھر جا کے خالق کائنات نے آپ نے مقام عطا فرمایا ہے، آپ کو یہ عظمت و شان عطا فرمائی ہے۔ اللہ نے خاص و خاص لوگوں میں اپنا نام لکھوایا ہے، اور ایسا نام اللہ نے پہ روشن فرمایا ہے، فرمایا جیڑا انہاں دے نام دا ورد کرے گا میں وہ دیا بھی مشکل آسان کر دیا گا۔ شخصیت تو بڑی بات ہے، فرمایا جیڑا اس میرے بندے کا نام ورد کرے، انہاں ورد کرے گا، اس نام پڑھے گا، یہ نام لوگوں دیا مشکلیں ڈالے گا۔ یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ، یہ آپ کے نام کا وظیفہ ہے، اور یہ اولیاء کا وظیفہ ہے، اور اولیاء کرام یہ کہتے ہیں جیڑا بندہ یہ وظیفہ کرتا ہے ان کی کوئی مشکل رک نہیں سکتی، بلکہ فرمایا گیا جن کی دعا قبول نہ ہوتی ہوئے وہ ان کے نال وظیفہ کرے ان کی دعا قبول ہو جائے گی۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے مرید اور خلیفہ نے خواجہ قطب الدین مختار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، تو آپ رہتے نے، اور آپ نے گھر کے نال جنہ گھر ہے نا مولوی صاحب نے، اور انہوں نے کول آپ کا بچہ تعلیم حاصل کرنے واسطے چاہتا ہے، مولوی صاحب بیمار ہو گئے، اور حالات ایسے نے کہ یہ بیماری مرض الموت ہے، یعنی ان موت ہی ہونی ہے، اس بیماری کا ہو علاج کوئی نہیں، کیونکہ ایک بیماری ہوتی ہے جی آزمائش بن کے آتی ہے، انسان کو آگاہ کرتی ہے، متنبع کرتی ہے، لیکن ایک بیماری آتی ہے کہ جی بندے کی موت کا پیغام ہوتی ہے، یہ بیماری تیری موت کا پیغام ہے، اس مرض الموت آتے ہیں، وہ جن بھی علاج کر لو ان کا علاج کوئی نہیں ہوتا، پھر ڈاکٹر بھی کہتے ہیں کہ تھی گھر لے جاؤ اور یہ واسطے دعا کرو۔ تو وہ مولوی صاحب بیمار ہو گئے، ادھر شاگرد سی، اس نے جا کے والد صاحب کو گزارش کی تھی کہ حضور دعا کرو میرے استاد نے اللہ تعالیٰ واسطے آسانی کری۔ جس وقت آپ اپنے مراقبے میں گئے اور آپ نے بیٹھے تو آپ نے دیکھا کہ مولوی صاحب اللہ نے ہاں محبوب بندیاں میں نہیں سن، کچھ ایسی ادا ہوئے گی جیڑی وجہ کے نال وہ کسی جگہ سے اللہ ناراض ہو گیا انہوں نے، تو آپ نے فرمایا بیٹا تیرے استاد تو اللہ کے ہاں نیکاں میں شامل نہیں رہے، تو بڑی پریشانی والی گل ہے، فرمایا پھر تسی اللہ کے ولی ہو دعا کرو اللہ انہوں واسطے آسانی کرے، انہوں نے اللہ پاک اپنے قریبیاں لکھے۔ آپ نے فرمایا کہ میں دعا کی ہے پر میری دعا بھی قبول نہیں ہو رہی، آپ نے فرمایا پھر کرو، آپ نے فرمایا میں پھر کرا گا، آپ فرما دیں کہ میں 70 باری دعا کی ہے اللہ کی بارگاہ لیکن نہیں دعا قبول ہو رہی۔ اتنے یہ بھی اندازہ لاؤ نا بھی ساری ایک باری کی قبول نہ ہوئے تو اسی کنا کالے پہ جاتے ہیں، تو اللہ کے ولی ہو کے اتنے قریبی ہو کے پھر بھی 70 مرتبہ دعا کی ہے اور پریشان نہیں ہو۔ آقا علیہ السلام خلق کائنات نے فرمایا تسی منافق واسطے دعا نہ کرو، میں انہیں بخشنا نہیں،
ہلکے کائنات نے فرمایا ان تستغفر لهم 70 مرۃ، اگر تسی ان دے واسطے 70 باری بھی دعا کرو گے تو میں انہوں بخشنا نہیں۔ قرآن پاک کے الفاظ نے کہ 70 باری دعا کرو گے تو میں نہیں بخشاں گا۔ اب دیکھو کہ ادھر اللہ ہے، ادھر حضور نے آپسی تعلق اور مہربانی اور پیار کتنا ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب کے نال اینا پیار ہے، دعا منگنی تو درکنار ہے، نظر آسمان اور کرن اللہ قبلہ بدل دیتا ہے۔ ایسا محبوب ہے 70 بار اللہ کہہ رہا ہے کہ تو میرے کو دعا کرے گا تو میں قبول نہیں کراں گا۔ آپ نے فرمایا اگر مینوں پتا ہوئے کہ میرا اس تو زیادہ میں دعا کراں گا اور قبول ہو جائے گی تو میں پھر بھی کراں گا۔ رحمت ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی، اور ساڈے واسطے پیغام ہے کہ اسی اللہ کو کنی کہ باری دعا کر کے پھر اس دعا تے قائم رہنے ہاں۔ دعا قبول نہ ہونے چ بھی حکمتاں ہوندیاں نے، مالک کوئی دعا نہیں قبول کرنی ہوندی، ساڈے واسطے دعا بہتر ہی نہیں ہوندی یا اس کا ٹائم نہیں آیا ہوتا۔ تو آپ نے فرمایا میں پتر 70 باری دعا کی ہے تو قبول نہیں ہوئی، فرمایا پھر کرو۔ آپ نے فرمایا پھر ایک نسخہ ہے میرے کو، میرے مرشد نے دسیا سی، انہوں نے کیا سی کہ جدوں تیری دعا قبول نہ ہوندی پی ہوئے پھر حضور غوث پاک کا وسیلہ پاؤں، پھر حضور غوث پاک کا وسیلہ پاؤں گے، اج میں وہ وسیلہ پاواں گا۔ پھر آپ بیٹھے اور آپ نے پھر یا شیخ عبد القادر جیلانی شیعت اللہ اس نے پڑھیا، اس نام کا وسیلہ پایا، اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تھی، وہ جو بدبخت سی وہ بختہ والا ہو گیا۔ اس نام نے ایک اللہ دے بندے دی جی آخرت ہے وہ سوار دیتی۔ اور حضور بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی شخصیت کو کون نہیں جانتا، بڑی محبت نال لوگ انہوں کا نام لیتے ہیں، انہوں نے نام کے نعرے مارنے آسان، یقیناً انہوں نے نام میں اللہ نے بڑی رحمت رکھی ہے، برکت رکھی ہے۔ آپ کا واقعہ ہے کہ آپ ایک واقعہ یاد کر کر کے روندے سن، ایک واقعہ یاد آنا تو آپ نے رونا اور نال اپنے مریداں کو واقعہ سنانا۔ باقی تسی واقعہ سن کے نہیں سوچنا کہ وہ عبادت نہیں کرتے سن، عبادت کا تمہیں پتا ہے کہ 12 سال تک انہوں نے روزہ رکھے، 12 سال تک انہوں نے کنویں وچ لٹک کے اللہ کی عبادت کی ہے۔ یہ نہیں کہ انہوں کی ریاست کے کوئی کمی ہے یا انہوں نے عبادت نہیں کی یا وہ ساڈے ورگے نمازاں قضا کرنے والے سن یا انہوں نے فکر ہی نہیں سی، لیکن ایک اللہ دے خاص بندے نو جڑی چیز روا دیتی ہے وہ کیا ہے؟ تو لوگوں نے پوچھنا، آپ نے فرمایا ایک واقعہ ہے کہ میرے مرشد دے گھر دے نال ایک گھر سی اور وہ بندہ بڑا گنہگار سی، ان کا کوئی کام چنگا نہیں سی، وہ ہے ہی گنہگار سی، ویسے تو مسلمان سی لیکن گنہگار سی، اعمال ہوندے سارے ہی خراب سن۔ تو بندہ مر گیا، جس وقت وہ بندہ مریا خواجہ قطب الدین مختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ آپ بڑے پریشان ہوئے اور آپ نے ان واسطے دعا کی تھی۔ آج اگر کوئی بندہ گنہگار مر جائے تو کوئی اگر اسی دعا کر دیں یا کوئی اللہ کا کہتے ہیں جنہیں دعا کیوں کی تھی، کنہوں نے واسطے دعا کی تھی، کوئی دعا تے بھی پابندی ہے۔ تو پھر کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ آج نہیں یہ ہے ہی ایویں اسی یہ بعد سانوں دعا کرنے کی لوڑ ہی کوئی نہیں، تسی اللہ کا بندہ سمجھ کے اندر واسطے دعا کرتے ہو۔ تو یہ تو نہیں کہ تو دعا نہیں منگے گا تو ان کی بخشش نہیں ہونی، لکھا ہے تو نہیں ہے کہ تو دعا نہیں منگے گا تو نہیں ہونی، اگر تو منگے گا تو ہو جائے گی۔ تو پھر تیری دعا اتنی قیمتی ہے تو پھر تو انہیں بچا کے رکھ، تے تو سوال ہی کرنا ہے پھر اللہ کی رضا واسطے اندر واسطے ہاتھ اٹھا دے، جو الحمد قرآن شریف آندھی ہے پڑھ کے بخش دے، اگر وہ نہیں بھی بخشا جائے گا تیرے تے طرح راضی ہو جائے گا، تو تے اپنی نیت ظاہر کر دے گا نا کہ تو اندر واسطے اچھا سوچیا ہے، تو اندر واسطے برا گمان نہیں رکھیا، وہ بھاویں کنا ہی برا سی لیکن تو اندر بارے برا گمان نہیں کیتا۔ تو یہ تو انسان کے اپنے ایمان کی علامت ہے۔ میں ایک اللہ تعالیٰ کے خاص بندے نے انہوں کا بیان سن رہا تھا، انہوں نے فرمایا اسی نمازاں پڑھنے واقعہ میں تمہیں سناواں گا لیکن یہ چیز سمجھ جا رہی ہے،
اسی نمازاں پڑھنے عبادت کرنے ذکر کرنے لیکن اسی لوگوں کو پھر بھی برا بھی آخنے ماڑا بھی آخنے انہوں نے برائیاں بھی بیان کرنے انہوں میں عیب بھی تکنے نفرت بھی کرنے عداوت بھی رکھنے یہ ساریا چیزاں بھی سارے بچ نے تو نمازاں بھی کیتی جانے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں تو روکتی ہے۔ ایک بندہ نماز بھی پڑھی جاتا ہے تو بے حیائی والے کام بھی کیتی جاتا ہے تو برے کام بھی کیتی جاتا ہے، تو ان کی نماز کتنے جاتی پئی ہے؟ انہوں بزرگوں نے فرمایا بھی ایک بندہ نماز بھی پڑھتا پیا ہے تو کام بھی وہی کرتا ہے جنہاں تو نماز روکتی ہے، تو پھر ان کی نماز کدھر جاتی پئی ہے؟ ان کا مطلب ہے کہ ان کی نماز اتوں کی نماز ہے، دل کی نماز کوئی نہیں۔ تو جدوں ان کی نماز اندر جسم اندر دل جائے گی، پھر وہ اللہ کی مخلوق نال محبت ہو جائے گی، پھر انہوں کوئی ماڑا نظر نہیں آئے گا، پھر انہوں کوئی مندہ نظر نہیں آئے گا، پھر وہ ویکھے گا تو اندر واسطے دعا کرے گا، کسی کا گناہ ویکھے گا تو پردہ پائے گا، کسی کا عیب ویکھے گا تو چھپائے گا، کسی کی بدعمالی تے نظر پائے گی اندر واسطے بخشش کی دعا کرے گا۔ انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعات سارے سامنے موجود نے، بہت سارے واقعات سنے نے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے، آپ نے فرمایا اللہ پاک میں نے معراج کرا تو آپ نے عروج دا فرمایا تو دیکھا کہ ایک بندہ گناہ کرتا پیا، آپ نے فرمایا یا اللہ اس بندے کو ختم کر دے، اس طرح بڑا گنہگار ہے، تھوڑا جہا اور اگے چلے دیکھ اور بندے تے نظر پئی، فرمایا یہ بھی اللہ پاک ختم کر دے، تو وہ بندہ تو بھی اللہ پاک نے ختم کر دوسرا بھی کر دیتا، لیکن فرمایا کہ ہوں تھوڑا سفر پورا ہو گیا، ہوں تسی اس اگے نہیں آ سکتے۔ تو عرض کی تھی یا مولا اس کا کیا وجہ ہے؟ فرمایا کہ میرے بندے تو مرائی جانا ہے کہ میں تو نبی بھیجنا وا یہاں کی اصلاح واسطے، خیر خواہی کے واسطے، اور تو اگر یہاں واسطے کرے گا تو یہاں کا فائدہ تو نہیں ہونا۔ یہی وجہ ہے آقا علیہ السلام نے ساری زندگی کسی نے بد دعا نہیں دیتی، آقا علیہ السلام نے کسی کی بے دینی کی وجہ تو انہوں کچھ کیا ہوئے، بد عمالی کی وجہ تو کچھ کیا ہوئے، کسی کو کوئی ایسا واقعہ سنیا ہوئے ایک بندہ گنہگار سی حضور نے ان کی گل نہیں سنی، انہوں آن نہیں دیتا، ان کی توبہ انہوں نہیں کرائی، انہوں مرید نہیں کرایا، انہوں کلمہ نہیں پڑھایا، کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوئے گا۔ دنیا جہان دا جتنا بھی گنہگار آ گیا ہے وہ بندہ حضور کی بارگاہ میں جایا ہے اور آ کے کہتا ہے سونیا تسا کہتے ہو اللہ بخشے گا لیکن مینوں لگتا ہے مینوں نہیں بخشے گا۔ اتنا بھی گنہگار کو بندہ ہو سکتا ہے نا کہ جڑا حضور فرمان کہ اللہ بخشے گا۔ اور داہیہ کلبی کا واقعہ مختصر میں اشارے نال گل کر رہا ہاں کہ کہتا ہے کہ حضور تسا کہہ رہے ہو کہ میں توبہ کراں اللہ بخش دے گا، لیکن مینوں لگتا ہے میرے کام ہی اتنے ظالمانہ نے کہ مینوں اللہ نہیں بخشے گا۔ فرمایا پھر 10 پورا واقعہ سنایا، حضور رج کے روئے نے واقعہ سن کے، جب آپ روئے نے اللہ نے فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت تو نا امید نہیں ہونا۔ یہ ہے آقا علیہ السلام کی شان کہ ایسا تو ایک چھوٹا جا کسی کا گناہ ہے کہ ان کے بارے اتنے بدگمان ہو جانے ہاں، اللہ تو کہڑے بندے دی لوک ہے، اللہ کو نہیں نظر آ رہا کہ بندہ کی کرتا ہے، اگر اللہ انہوں کچھ نہیں کہہ رہا تو تو بھی انہوں اللہ نے سکول نہیں رہنے دے، کیا پتا اس کو موقع مل جائے، اللہ انہوں ہدایت عطا فرما دے، اللہ اس کو توبہ کی توفیق عطا فرما دے اور وہ تیرے بھی زیادہ اللہ دے قریب ہو جائے۔ اور وہ جو شخص ہے جس نے بابا فرید کو ڈلایا ہے، آپ فرماتے ہیں وہ بندہ مر گیا، میرے مرشد نے ان کے واسطے دعا کی اور پریشان بڑے، سارا دن پریشان رہے کہ یار یہ بندہ بڑا ہی گنہگار سی، کھڑے کا کی بنے گا۔ تو رات جس وقت اپنے خلوت دے وچ گئے اور اللہ دے ذکر وچ مشغول ہوئے، اپنا ذکر اذکار کیتا اور اکھ لگی وہ بندہ آ گیا، دیکھا بھی وہ تو جنت وچ ہے، محل عطا کیتے نے، مالک نے اس نو اونچی شان عطا کیتی ہے، کرم ہی کرم ہے۔ تو آپ نے ملیا، آپ نے فرمایا بھی تیرا کیویں سڑ گیا، تیرے تو حالات بھی بڑے ناساز سن،
تو تینوں اچا کیویں مقام مل گیا ہے؟ انہیں کہا بھی اندر کوئی شک نہیں، میرے کام سارے ہی ماڑے سن، لیکن جس وقت میں قبر میں گیا ہاں اور فرشتے آئے نے اور انہوں نے میرا نامہ اعمال کھولیا، انہوں نے ویکھیا بھی اندر کچھ بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ چرچ کرتے ہیں یا مالک اگر تو اجازت دے تو جہنم کا دروازہ کھول دئیے۔ خالق کائنات نے فرمایا نہیں رکو، ایک بار رک جاؤ۔ عرض کرتے ہیں فرشتے کے مولا کس چیز کا انتظار ہے؟ فرمایا ان کی ایک نیکی میرے کول محفوظ ہے۔ اور عرض کی تھی مولا وہ نیکی کیا ہے؟ فرمایا ایک وار خواجہ معین الدین چشتی اپنے مرید خواجہ قطب الدین مختار کاکی نو ملن آیا سی، وہ آیا سی اے دروازے تے کھڑیا سی، انہیں انہاں دا ادب کیتا، احترام کیتا اور محبت دے نال میرے یار دا ہاتھ چومیا سی، یہ نیکی میرے کو ضائع نہیں کیتی جا رہی۔ فرمایا یہ سارے گناہ ایک پاسے، لیکن میرے بندے دا جڑا ادب کیتا ہے نا، میرے ولی دے جڑا نے احترام کیتا ہے، اس وجہ تو میں نے جنت عطا کر دی۔ یہ شان ہے اولیاء اللہ دی، یہ فیضان ہے اولیاء اللہ دا، لیکن ضرورت ہے اسی انہاں دی سیرت نو اپنائیے، انہاں دی تعلیمات نو اپنائیے، صرف کرامات تے ہی نہ رکے رہیے۔ میرے پیر و مرشد پیر سائی سردار احمد عالم انہوں نے کنیاں کرامتاں دکھائیاں ہیں، انہوں نے کوئی ایسے کہڑے عجیب و غریب چیزاں ظاہر کیتیاں نے، انہوں نے صرف حضور دے دین کی خدمت کیتی ہے، اور سب تو بڑی کرامت ہے کہ ساری زندگی استقامت دے نال گزاری ہے۔ کوئی انہوں نے ایسی گل دسے نہ بھی انہوں نے شریعت تو باہر کیتی ہے، یا انہوں نے حضور تو دین تو پیچھے ہٹے نے۔ دیگر اولیاء کاملین نے سید ظفر اقبال شاہ صاحب گیلانی انہوں کا وصال ہے، سید آصف اقبال شاہ صاحب گیلانی، ساڈے اس علاقے کا بہت بڑا نام پیر غلام مختار گولڑوی صاحب، بہت بڑا اس علاقے کا نام، وہ لوگ جڑے اسی اپنی آنکھاں نال ویکھے نے، انہوں نے سانو کرامتاں نہیں دکھائیاں، انہوں نے دین کا کام کیتا ہے۔ اور پھر ان کا نتیجہ کیا ہے کہ تسا میرے مرشد کے جنازے تے ویکھیا ہے کہ اللہ نے کیویں رونقاں لائیاں، اور اللہ اس بھی زیادہ انہوں نے مزار کے اندر رونقاں لائیاں نے، جڑا انہیں باہر بہ کے خدمت کیتی ہے، اب انہیں بہ کے انہیں اتنے اللہ نور دی صورت فیضان عطا فرماتا ہے۔ تو اگر اسی بھی ایسے کام کریں گے تو دنیا دے ساڈا نام ہی چمکیا، یعنی عبادت اس واسطے نہیں کرنی کہ میرا نام چمکے، میں بڑا ولی مشہور ہو جاواں، بڑا متقی پرہیزگار ہو جاواں، لوگ مینوں سلام کرن، لوگ جھک کے ملن، لوگ آکھن یار بڑا پہنچیا ہوا ہے۔ بھئی ایتھے دے نامی نو کیا کرنا ہے، ایتھے دی شہرت نو کیا کرنا ہے؟ اب اگر قبر میں جا کے تیرے واسطے آسانی نہیں ہونی، تو اگر اوتھے آسانی ہوگی، اوتھے رحمتاں ہو گئیاں اور اللہ خوش ہو گیا، اللہ دا رسول خوش ہو گیا، تے سب کی بڑی کامیابی ہے۔ تو کوشش ایسا یہ کرنی ہے، نیکیاں دا جڑا مقصد ہے وہ اللہ کی رضا ہے، اعمال کا جو مقصد ہے وہ اللہ کی رضا ہے۔ اور یہ جڑا میں تمہیں واقعہ سنایا ہے، یہ سبق کیا ہے؟ آخری بات ہے، ٹائم اوپر جا رہے ہیں، آخری بات یہ ہے اللہ دی بارگاہ وچ عملاں نوں نہیں ویکھیا جاتا، محبت نوں ویکھیا جاتا ہے۔ عملاں نوں نہیں ویکھیا جاتا، محبت نوں ویکھیا جاتا ہے۔ عمل تو انہاں ایک بھی چنگا نہیں سی، لیکن محبت قبول ہو گئی۔ اب تسی اندازہ لگاؤ جن کا ایک بھی چنگا عمل نہیں، ان کی محبت انہوں نجات دے سکتی ہے، اور سارے اعمال چنگے ہون اور پھر محبت بھی ہوئے، پھر سانو کیسے انعام مالک عطا فرمائے۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ اپنی توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعواہم الحمدللہ۔